اچھا جی، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ نے جے پی جی کے بعد والا جتنا بھی حصہ ہوگا آپ نے اس کو اڑا دینا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر مسائل آتا ہے، تو آپ نے اڑا دیا، اوکے ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اچھا، جو بھی کالم آپ کو چھوٹا بڑا کرنا ہو آپ یہاں اوپر جائیں گے، اس میں اپنا اوپر جو اے بی سی والا رو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں جا کر یہاں مڈ میں جائیں گے تو آٹومیٹکلی ڈبل ایرو بن جائے گا رائٹ لیفٹ کے لیے، تو آپ وہاں سے اس کالم کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں۔ سر کالم بڑا چھوٹا تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو کچھ مطلب فرسٹ کچھ کالمز ہم فکس کر لیتے ہیں اور باقی کے کالمز موو کر سکتے ہیں، آگے آگے کرتے جائیں، تو وہ کیسے کرتے ہیں؟ فرسٹ کالم فکس کر کے باقی آگے کیسے موو کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا اس بات کا، کیا آپ کہہ رہی ہیں یا کیسے کرنی ہے، آپ نے سرچ کرنا ہے اور پھر بتانا ہے۔ اچھا جی، یہ کس کی ہے؟ ایک کسی عبد الرحمان نے کیا ہوا تھا ویسے۔ اوکے اوکے، چلے چلو میں ان سے گوگل کر پوچھ لوں گی۔ عبد الرحمان سے پوچھیں گے، پھر عبد الرحمان بتائیں گے۔ ظفر بھائی اونچی آواز میں بولیں اور ہمیں سمجھائیں کہ یہ کیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ جی سر یہ میں نے لکھا ہوا پروڈکٹ ٹائپ میں جو میں نے لیا ہے وہ کچن کا آئٹم ہے سر، اور میں نے اس کا جو ایس کے یو بنایا ہے سر، اس میں فرسٹ اے آر ٹی مین امیر رضا پاول ہائفن 001، یہ میری فرسٹ پروڈکٹ ہے، اور ہائفن پی مین پیرنٹ، اور نیچے جتنے بھی ہیں سر اے آر ٹی ہائفن 001 ہائفن میڈیم ہائفن بلو، میرا یہ جو ہے نا ٹاپر بلو ہے، چائلڈ ہے پیرنٹ کا، اور سیکنڈ والا سر اے آر ٹی ہائفن 001 ہائفن ایل مین لارج ہائفن بلو، یعنی کہ یہ میری جو چائلڈ ہے لارج بلو ہے، اور تھرڈ ون جو ہے وہ میری سر میڈیم وائٹ ہے، اور فورتھ ون لارج وائٹ ہے، اور سیکنڈ لاسٹ سر میڈیم ریڈ ہے، اور لاسٹ ون لارج ریڈ ہے۔ تو سر سیکنڈ کالم میں برانڈ نیم لکھا ہوا ہے، جو میں نے اپنا نام اپنے بچوں کے نام کی وجہ سے جی بالکل، آپ کا ایس کے یو زبردست بنا ہوا ہے، صحیح بنا ہوا ہے، اور کچھ لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، میڈیم بلو والی لارج بلو یہ ٹھیک لگتے ہیں، لیکن وہ لانچ نمبر کو 1 2 3 4 5 ایسے کر دیتے ہیں، تو مطلب لانچ نمبر اوور آل سب کے ساتھ ایک ہی آئے گا، کیونکہ یہ آپ کی پہلی لانچ ہے، جب دوسری ہوگی تو وہ الگ نمبر سیکنڈ، ہوگا اس کا۔ اور سیکنڈ جو برانڈ نیم سر وہ میں نے امیر رضا رکھا ہے، اور تھرڈ ون صحیح ہوگا۔ پروڈکٹ نیم رکھا ہے، اور جو فرسٹ پیرنٹ ہے سر اس میں ہم سمپلی کلر وغیرہ نہیں ہوگا، اور باقی چائلڈ میں سب سات کلر آئیں گے۔ امیر رضا اچھا، لگژری، اس میں جی جی بالکل، آپ ذرا اس کی ریڈنگ جی کریں، سپیڈیلی کریں۔ امیر رضا لگژری باتھ ٹاول highly absorbent and quick dry soft hotel quality towel microfiber towel perfect travel sport and beach towel۔ اچھا، اس میں اینڈ دوسرے والا ڈالنا ہے، اس میں سائن اسپیشل کریکٹر نہیں ڈالنے، جی سمجھ گئے اینڈ یہ والا نہیں ڈالنا، اور اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا یہ جناب کدھر ہے وہ، اچھا، اس میں جو آپ کا اوپر والا ہے مائکرو فائبر تک آپ نے رک جانا ہے، میٹیریل تک رک جانا ہے، جو آپ کا، ایک منٹ میں زوم کر کے دکھاؤں آپ کو، آپ کا جو پیرنٹ ٹائٹل ہوگا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے روک دینا ہے اس پر لا کر کے مائکرو فائبر تک، یہاں پر اوکے۔ رائٹ سر۔ ہاں جی، بس مائکرو فائبر میٹیریل پہ آگے روک دیں، آگے اس کی وہ خصوصیات بیان نہ کریں، کیونکہ وہ ایک جنرل آئیڈیا ہے، تو جنرل آئیڈیا آگے خصوصیات لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ یہاں یوز ہوتا ہے یہاں یوز ہوتا ہے، جسٹ میٹیریل پہ روک دیں۔
समझ आ गई सर। اور جب میٹیریل چینج ہوتا ہے، فرض کریں ہمارے پاس واٹر بوٹل ہے، ایک پلاسٹک کی ہے 2 کلر میں، اور ساتھ میں 2 کلر اور 2 سائزز میں پلاسٹک میں ہے، اور 2 کلر 2 سائزز میں سٹیل میں ہے، مطلب اس کا میٹیریل سٹیل ہے، تو کیا ہوگا؟ پلاسٹک سر کا یہ پیرنٹ الگ بنے گا اور نیچے اس کا پیرنٹ الگ بنے گا، اور ان کی 4 ویریشنز بنے گی، وہ اس کے نیچے ہر پیرنٹ کے نیچے آ جائے گی۔ کلیئر ہوگی یہ بات؟ ڈبل لائن ہوگی سر، سیم سارا لکھیں گے، اور پیرنٹ میں یعنی کہ ایک پلاسٹک کا لکھیں گے پیرنٹ اور اوپر ایک پلاسٹک کا پیرنٹ لکھ کے اس کے نیچے 4 ویریشن اس کی لکھنے کے بعد 2 کلر 2 سائز ملٹیپلائی کریں گے، 4 ویریشن بنے گی۔ پلاسٹک والے کے اوکے نیچے 4 ویریشن لکھنے کے بعد پھر نیچے ایک پیرنٹ بنے گا اس کا سٹیل کا، اور اس کے بعد نیچے 2 × 2 = 4 ویریشن کی پھر انٹری ڈالنی پڑے گی، اور یہ باقی آپ کا ٹھیک ہے، بس یہ اس کو آپ نے مائکرو سر، فائبر کو آگ کر کے روک دینا ہے۔ اوکے، اور اوکے سر، اور اس کے چائلڈ میں تو سر ساری خصوصیات لکھیں گے نا؟ جی جی سب پلس کچھ لکھنا ہے، کلر سائز بھی لکھنا ہے، اس میں کلر سائز آپ نے ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا؟ سیکنڈ والا چیک کریں گا سر۔ ایک منٹ، یہ ہے جناب مائکرو فائبر ٹاول ہے، پرفیکٹ ٹریول بیچ پاس، صرف آپ کی یہی غلطی ہے اینڈ سائن والی۔ سپر ایبزاربنٹ الٹرا کمپیکٹ سوٹیبل فار کیمپنگ جم بیچ سوئمنگ یوگا میڈیم بلو۔ اوکے جی، اچھا میڈیم اور بلو کے درمیان میں آپ نے ہائی فن ڈالنا ہے، اور ہائی فن یہاں جو آئے گا وہ اینڈ کے زمرے میں آئے گا، جیسے کہتے ہیں علی احمد اور میں، صحیح ہے؟ سمجھ آ گئی۔ ہاں جی، اوکے تو یہ اینڈ کے زمرے میں ہے، یہاں پر ہائی فن۔ کلیئر ہو گئی۔ بس آپ کی ٹائٹل میں یہی 2 غلطیاں نکلی ہیں، نمبر 1 پہ وہ آپ کی نکلی اس والی کیا کہتے ہیں، سر پیرنٹ میں آپ نے بتایا کہ مٹیریل تک رک جانا ہے اور اینڈ نہیں ڈالنا، اور سیکنڈ میں ہائفن ڈالنا ہے، جی سمجھ آ گئی بالکل۔ تو؟ اور اس کے بعد جو اگلی بات ہے، میٹیریل میں پکچر نہیں ڈالنی، تو آپ نے میرے خیال میں نہیں ڈالی، تو ٹھیک کیا ہے، جی نہ پکچرز ہوتی ہیں ایسے، نہ یو پی سی ہوتا ہے۔ جی سر ایسے ہی۔ تو اس کے بعد جناب ہم اس کو کرتے ہیں کاپی، اور یہ کون سا تھا؟ بلو کلر کا تھا؟ جی سر یہ بلو کلر کا فرسٹ ویڈیو اوکے جی، چیک۔ یہ اگر بلو کلر کا تھا تو پھر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ یہاں جب اوپر URL میں پوسٹ کریں گے، تو پوسٹ کرنے کے بعد ہم کریں گے انٹر پریس، یہ اوپر میں نے اس کا ایڈریس جو وہاں سے کاپی کیا تھا آپ کے بلو ٹاول کا، وہ یہاں ایڈریس بار میں ہم نے پیسٹ کیا، اور یہ آپ کی آ گئی امیج سامنے۔ تو یہ صرف ہم نے یہاں سے ویریشن دیکھنی ہوتی ہے کہ کلر سیم آ رہا ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہے کہ پیچھے کچھ اور ہو اور آگے کچھ اور ہو۔ تو جناب والا سر نیکسٹ ہمارے میں، پاس ہے، ہاں جی جی یہ جی بات سمجھ آ گئی؟ جی سمجھ آ گئی۔ اوکے، تو اس کے بعد اس طرح ہم نے چیک کرنا ہے، مطلب صرف وہی خیال رکھنا ہے جب آپ کے پاس بلک میں کوانٹٹی ہوتی ہے نا، چیزوں کی انٹری وغیرہ ہوتی ہے، کرنی ہوتی ہے، آپ نے لسٹنگ تیار کرنی ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ کہیں بھول جاتے ہیں، اور چھوٹی سی بھول میں وہ پھر آپ کا کلر مس ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس چیز کا جناب خیال رکھنا ہے کہ کلر مس نہ ہو۔ اور اس کے بعد اگلی جو بات ہے آپ کا سویچ امیج، مطلب اس میں یہ سر آپ والا، نے بتایا تھا مین والا ڈالنا۔ جی مین والا ڈالنا ہے۔ تو یہ ہم چیک کرتے ہیں کہ سویچ امیج میں پیسٹ اور انٹر، جی سر تو اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح سر 2 کوسچن ہے میرے، یہ جو سویچ امیج ہے جیسے وہاں پہ لسٹنگ، یہی ہم لسٹنگ سر اپلوڈ کر دیں گے امیزون میں، جو ابھی ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا جس کے اندر یہ سارا کچھ ہم بنایا ہے دیکھ رہے ہیں، اسی کو ہم سیم اپلوڈ کر دیں گے امیزون پہ، اور جی اس سیم ٹھیک ہے سر، اور اس کے بعد سر یہ وہاں پہ اسی طرح ہی شو کرے گا جس طرح ہم امیزون پہ سرچ کرتے ہیں، سیم یہ وہاں پہ آٹومیٹیکلی اس فارم میں آٹومیٹیکلی آ جائے گا جی اس فارم؟ بالکل اس فارم میں شو ہو جائے گا لائک، اوکے جیسا کہ ہم TCS LCS OCS DCS وغیرہ کو جا کر کے کوئی چیز اپنا پارسل دیتے ہیں، اور ہم آ کے سکون سے سو جاتے ہیں، اور صبح صبح میں
فون آ جاتا ہے دوست کا, کزن کا, بھائی کا, بہنوئی کا, کہ جناب وہ جو ہے نا سامان میرے پاس پہنچ گیا ہے. صحیح ہے. ہاں جی. حیرانگی کی بات ہے نا یار, سامان ادھر, جب پرانا دور تھا نا, جیسے اب ای کامرس کا نیا دور آ رہا ہے, تو جب پرانے ہمارے بزرگ تھے تو یہ سروسز آئی تھیں تو یا پتہ چلا تھا تو وہ کہتے اچھا یار یہ سسٹم بھی ہے, یہ تو پھر آسانی ہے, ادھر سے دو اور وہ تو آنے جانے میں تو مطلب 2000 لگ جانے ہیں, تو اس طرح یہاں سے دو اور یہ تو 300-400 میں, زبردست سسٹم ہے. تو جناب والا اسی طرح یہاں حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ جب ہم اپنی لسٹنگ لگائیں گے, کیونکہ ڈی سی ایس ایل سی ایس نے ہم سے چارجز لیے تھے, پیسے وصول کیے تھے, تو اس نے ڈیفینیٹلی ہماری چیز پہنچانی تھی ہمارے متعلقہ ایڈریس پر. اسی طرح امیزون ہم سے پیسے چارج کرتا ہے, فی چارج کرتا ہے, اور اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے جب ہماری سیل ہوتی ہے تو اس کو بھی پیسے, اس کے پیسے بنتے ہیں, ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. تو جو ہی لسٹنگ ہم اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کی جو فائل ہوتی ہے نا, اس کو اپلوڈ کرتے ہیں, تو یہ جب اپلوڈ ہو جاتی ہے ایک مرتبہ, ایسے دو مطلب فرض کریں, جیسا کہ میں بتاؤں آپ کو, یہ 2 سیل ہیں نا, تو اسی طرح کے وہ 2 مطلب اس کے پاس سیل ہوتے ہیں, یعنی کہ اوپر ایک ہوتا ہے, ایک نیچے ونڈو ہوتی ہے. تو اوپر والی میں جب ہم اپلوڈ کرتے ہیں, سیم ہی پروسیجر ہوتا ہے دونوں کا. سر ایک اور کوشچن میرا تھا کہ ایک منٹ, جب اوپر والی میں آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ ڈمی لسٹنگ آپ کی ہو جاتی ہے, مطلب امیزون کے سسٹم کے اندر ان ہو جاتی ہے, اس میں کوئی کمی بیشی غلطی ہوتی ہے تو امیزون آپ کو بتاتا ہے. جب آپ اسی لسٹنگ کو, صحیح ہے, آپ امیزون غلطی نہیں نکالتا اور آپ کی انوینٹری بھی پہنچ جاتی ہے, تو پھر آپ نے اگر ڈمی میں سے کوئی آپ کی نکلتی ہے غلطی, تو پھر آپ کو اس کو پھر وہ کر کے ڈاؤن لوڈ کر کے, یا جو آپ کے پاس آلریڈی فائل پڑی ہوتی ہے آپ اس کو وہ کرتے ہیں, ایڈٹ کرتے ہیں, جہاں جہاں غلطی وہ بتاتا ہے. وہ سیٹ کرنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں, جب آپ کی انوینٹری پہنچتی ہے تب آپ نے لسٹنگ ایکٹیو کرنی ہوتی ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں, پھر نیچے والا جو ونڈو ہوتی ہے سیم پروسیجر ہوتا ہے, اوپر جیسے وہ کسی بھی عام چیز کو, یہ فائل کو سرچ کرتے ہیں نا ہم, سمجھ آ رہی ہے, جیسے تو اب وہاں پر وہ سرچ کا آپشن ہوتا ہے, اس پر کلک کریں گے تو وہ جناب کلک کریں گے تو وہ آگے ایسے آپشن مانگے گا آپ کا, ڈی میں, سی میں, ای میں, جہاں بھی کہیں پڑا ہے, تو آپ وہاں سے جا کر کے اس کو کریں گے جناب اپلوڈ, تو وہ دوبارہ اپلوڈ ہو جائے گی. جب دوبارہ نیچے والے خانے میں اپلوڈ کریں گے تو تب آپ کی لسٹنگ ایکٹیو ہو جائے گی. کلیئر ہو گئی بات؟ اوپر والے میں ڈمی, نیچے والے میں وہی پروسیجر ہے, اور اس میں آپ وہ بھی کریں گے, کیا کہتے ہیں, نمبر بھی دے سکتے ہیں, ای میل ایڈریس تو ہوتا ہی ہوتا ہے, نمبر دے سکتے ہیں, آپ کو میسج آ جاتا ہے 15 منٹ کے اندر اندر جب لسٹنگ ایکٹیو ہوتی ہے. تو جی آپ کا کویشچن تھا کچھ. سر کوشچن یہ تھا کہ یہ جو پکچر ہے یہ کس فارمیٹ میں ہوتی ہے, جے پی جی میں ہوتی ہے یا کون سے سافٹ ویئر میں اس کو, یہ تو میں نے تو سمپلی ڈاؤن لوڈ کر کے تو اس کو اپلوڈ کر دیا تھا. جی یہ جے پی جی میں بھی ہوتی ہے اور پی این جی میں ہوتی ہے, تو اس میں زیادہ چلتی ہے. اور اس کا سائز کیا ہوتا ہے سر؟ سائز, اس کا سائز کس لحاظ سے, اس کی ریزولیشن ہوتی ہے, اور 1000 اس کی 1000x1000 کی ہوتی ہے نا, اس کی ریزولیشن جو ہوتی ہے. سر یہ کس سافٹ ویئر میں یہ تصویر ہوتی ہے, مثلاً این پی میں؟ آواز کٹ رہی ہے آپ کی, مثلاً کیا؟ سر یہ پکچر میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کس سافٹ ویئر میں ڈاؤن لوڈ ہوگی, یعنی کہ جس طرح بھائی ہوتا ہے. جب یہ تو ہم وہ کر رہے ہیں, پریکٹس کر رہے ہیں, جب آپ نے اپنی لسٹنگ کرنی ہے, جی آپ نے اپنی فوٹوگرافی کرانی ہے, کسی کی پکچرز نہیں لگانی. اب سمجھ آئیے بات کی؟ سمجھ آ رہی. ہاں اپنی پکچرز لگانی ہے. تو یہ بات یہاں تک ہو گئی, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں, ایک منٹ کدھر گئی ہے یہ فائل, اچھا یہ چیک ہو گیا. اور یہ جناب ہمارے پاس ایکسل بھی مسئلہ کر رہا ہے کچھ, اس کو دیکھتے ہیں. سر دوسرا وہ جو سویچ امیج کا پوچھنا تھا, اور وہاں پہ جا کے سیم یہ چھوٹی پکچر بن جائے گی آٹومیٹیکلی وہیں پہ امیزون کی لسٹنگ جب اپلوڈ ہوگی؟ جی بالکل, وہاں آٹومیٹکلی یہ وہ ہو جائے گی, چھوٹی ہو کے نظر آئے گی سویچ کی شکل میں امیزون. اوکے اوکے ہو گیا. اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے اپنا نیکسٹ, آپ نے سب کچھ وہ کیا تھا یا دیکھ لیں اس کو آگے, پرائس سر کوانٹٹی؟ کیا ہوا ہے. اس میں ٹینشن والی بات تو نہیں ہے نا, مین ہے آپ کا ایس کے یو اور ٹائٹل میں غلطی نہ ہو.
سر نیکسٹ میں نے کیا ہوا ہے، وہ ڈسکرپشن بھی ڈالی ہے اور وہ بلٹ پوائنٹس بھی اوکے، ایک منٹ میں دوبارہ اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کو میں نے HTML میں چینج کر کے ڈالا تھا، تو وہ وہاں پہ اوکے اسپیس کی جگہ پہ کچھ عجیب و غریب چیزیں آ رہی تھی. تو یہ کیا ادھر جا کے بالکل کلیئر پیراگراف شو ہوگا یا سیم اسی طرح شو ہوگا جیسے یہاں پہ شو ہوگا؟ کیا شو ہوگا وہاں پر جا کے؟ یہاں پہ سر ڈسکرپشن کریے گا، پھر سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اچھا جی، پیرنٹ ایس کے یو آپ کا آ گیا. اچھا اس کا دیکھیں، یہ وہ کہتا ہے کہ پیرنٹ ایس کے یو، اس نے آپ نے اوور آل پیرنٹ ایس کے یو دینا ہے سب کے سامنے. اب سمجھ آئیے؟ اوکے سمجھ آ گیا. ہاں جی، پیرنٹ ایس کے یو تو وہ سارا پیرنٹ ایس کے یو دینا ہے سب ویریشنز کے سامنے. یہ ٹاپ ہے والا پیرنٹ. سر جی یہ ٹاپ صحیح والا آپ نہ بھی دیں تو کوئی نہیں، لیکن سب میں آپ نے پیرنٹ دینا ہے ویریشن. سمجھ آ لیکن گیا. آپ دے دیں، سب میں پیرنٹ دے دیں، اور اس کے بعد یہاں پر وہی پیرنٹ اور چائلڈ، اوپر پیرنٹ نیچے چائلڈ، اور اس کے بعد ویریشن ریلیشن شپ جو ہے وہ یہ ویریشن ہے، مطلب چائلڈ ہے. اور اس کے بعد جو ہے ویریشن تھیم ہمارا ہے سائز اینڈ کلر کی بات ہے یہاں پر، تو وہ یہاں پر لکھنا ہے. ہم یہاں دیکھیں یہ آ گیا ہے. اب دیکھیں، اب نظر آ رہا ہے سب کو جی سر. کہ کلر یہاں پر سائز. جی کلر اور سائز. ایک منٹ دوبارہ دیکھتے ہیں. تو اس کو ہم نے جس وجہ سے ہماری ورائٹی بن رہی ہو، فرض کریں سائز ڈسپلے وڈتھ ہے، وہ کہتا ہے کہ آئٹم پیکج کوانٹٹی. اچھا یہ دیکھیں آئٹم پیکج کوانٹٹی، فرض کریں ہمارے پاس کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ربڑ کی ہیں یا کوئی شاپ پیسز ہیں کسی، مطلب وہ ڈوزن کی شکل میں ہے. تو ایک میں 6 کا پیک ہے، پھر وہ 12 کا ہے، ہاف ڈوزن، پھر مطلب ایک ڈوزن ہے، پھر 1.5 ہے، پھر 2 ہے. اسی طرح ہم اس کو آئٹم پیکج کوانٹٹی ڈسپلے یہ دیں گے. کلر اور سائز، تو کلر اور سائز دیں گے. کلر لینتھ دیں گے. تو ویٹ ہے، ڈسپلے ویٹ میٹیریل ہے. کلر آئٹم پیکج کوانٹٹی، تو ہمارے پاس کلر سائز ہوتا ہے، تو ہم نے یہاں پر اپنے اوور آل کلر اور وہ سائز ہی دینا ہے. اور اوپر والے میں آپ نے نہیں دینا، اس کو ہم نے کر دینا ڈیلیٹ. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ چیز سمجھ آ گئی. ویریشن تھیم سمجھ آ گئی. ریلیشن شپ ٹائپ میں سر کیا لکھیں؟ ویریشن ہے نا، یہ چائلڈ ہے نا. کہ یہ ان کا ریلیشن کیا ہے، نیچے جو ہم نے ویریشن لگائی ہے وہ کیا ہے، یہ یہاں ہم نے اس کو پیرنٹ دینا ہے. ایک منٹ اس کو دیکھیں. اچھا جی، یہ یہاں تک ہو گیا، یہ اوپن نہیں ہو رہا. اور اس کے بعد اپڈیٹ آپ نے دے دیا، ٹھیک دے دیا. ہاں جی، یہ بات آپ کر رہے تھے ہاں کہ جی. ڈسکرپشن کی، یہ آپ نے کنورٹ کی ہے جی سر. HTML میں. جی سر. اوکے تو ٹھیک ہے. بس آپ نے کنورٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں ڈال دینی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے وہ دینا ہے، کیا تھا سر میں وہ نے یہاں پہ میرا یہ تھا کہ یہاں پہ تو HTML فارمیٹ میں شو ہو رہی ہے، لیکن جب یہ Amazon پہ اپلوڈ ہوگی تو وہاں پہ آٹومیٹیکلی وہی فارمیٹ چینج ہو جائے گا نا جی وہاں پیراگراف. فارمیٹ اوریجنل ہو جائے گا. اور ہمارا یہاں اس کو چینج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم لائن بریکیج کرتے ہیں، پیراگراف بناتے ہیں، وہ ہمارے سیم بنے. اوکے. اوکے سمجھ آ گیا. اچھا دین ہمارے پاس نیکسٹ بلٹس پوائنٹ ہیں، اور ان کو آپ بے شک سیم دیتے جائیں. جی ایسے اور پھر سر یہ پھر کی ورڈ دیے ہیں میں نے. جی کی ورڈ آپ نے دیے ہیں. اوکے. اور کیا دینا ہے، کیسے دینے ہیں؟ آپ نے یہ کی ورڈ دے دی. اوکے. اسپیسیفک یوز ہے، صحیح ہے. آپ نے شاور ٹاول اور باتھ ٹاول، مائکرو فائبر، اسپورٹ اینڈ لارج اسپورٹ ٹاول. اچھا وہ کی ورڈ دینا ہے. آگے ہم کی ورڈ ریسرچ پڑھیں گے، تو وہ کی ورڈ دینا جس کی ریسرچ اچھی ہو، لیکن وہ آپ کے اس میں یوز نہیں ہوا. لائک آپ کی ویریشن میں ایک کی ورڈ یوز ہو چکا ہے پنک کا، تو آپ نے یہاں پنک ٹاول نہیں دینا. رائٹ سر سمجھ آ گیا. جو لفظ سر جو ہمارا کی ورڈ جو وہاں سے ڈسکرپشن میں بچ چکا ہو، بالکل. اور یہاں یہ یوزز اسپیسیفک یوزز کی ورڈز میں، یعنی آپ یہ کچن میں یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہائکنگ میں یوز ہوتا ہے، سیلون میں یوز ہوتا ہے، مطلب حمام میں. اور اس کے علاوہ آپ یہاں اس کا
وہ لکھ سکتے ہیں. بات ہے ETC اس طرح کی چیزیں. تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے وہی یوزز کے کی ورڈ آئیں گے. ٹھیک ہے 4-5 یہ آئیں گے. اس کے بعد ٹارگٹ آئیڈینس آپ کی آئے گی اور پھر آپ اس میں بھی مطلب کوئی کی ورڈ. ادھر ہی جی سر یہ سر ٹارگٹ آڈینس ان کی نہیں سمجھ آ رہی تھی یہاں پہ کس طرح ملے گی. اس کا یہ ہے ٹارگٹ آئیڈینس مین کہ کون سے بندے آپ کی چیز کو لیں گے. آپ کا ٹاول ہے تو یہ سالون والے لیں گے. بیوٹی سالون بیوٹی پارلر آپ اس میں ڈالیں گے کی ورڈز جیسا کہ یہ 4-5 ہیں. تو آپ نے یہاں ٹارگٹ آئیڈینس ہے اس میں آپ نے بیوٹی پارلر ڈال لیا. یہ نیچے والے میں 1 منٹ. سر اس میں ایک اور کوشچن تھا. یہ جو اوپر والی رو ہے وہ پیرنٹ کی چل رہی ہے اور نیچے چائلڈ کی چل رہی ہے. ان میں کوئی ایسا ایشو تو نہیں ہے پیرنٹ بھی نہیں ڈالنا؟ نہیں پیرنٹ میں نہیں ڈالنا نا. پیرنٹ کو بس میٹیریل تک روک لینا ہے. اس کے ساتھ آپ کو چیزیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ نیچے چائلڈ میں سارے ڈال دیں. جی چائلڈ میں ڈالیں گے کیونکہ وہ کی ورڈ ڈالتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ سرچ میں آئے. تو اس کے کی ورڈ ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہی ہے. ویریشن چلنا ہے ویریشن میں آنا ہے تو آپ اس کو وہ کریں گے. بیوٹی سیلون کر لیں. اس کے بعد آپ اسپیلنگ کیا ہوتے ہیں بیوٹی کے؟ BEAUTY صحیح لکھا ہے. صحیح ہے. بیوٹی پارلر آپ کر لیں. PARLUR پارلر. LOR. ٹھیک LOR یہ چیز دیکھا کیا بات. جس کا کام اسی کو ساجے. اچھا اس کے بعد ہے جناب آپ کر لیں کچن کر لیں. اور اس کے بعد آپ کر لیں جناب سر بات یوز کے لیے کرنا ہے. جی بات بالکل ہوٹل ریسٹورینٹ. بالکل ڈیفینیٹلی اسی طرح مطلب آپ نے وہ کرنا ہے. اور اس کے ایکچولی بعد سر جی جناب. سر یہ جو آپ رو لکھ رہے ہیں یہ بلو والی لائن کے سامنے لکھ رہے ہیں ہاں تو جی اسی طرح ہی نیچے ریڈ والی لائن ہے یا اس کے نیچے وائٹ والی جی لائن ہے. بالکل سیم اسی طرح. ڈفرنٹ سر رہے ایک گی یا منٹ یہ جنیرک اور پلاٹینم سر یہ جو لکھے ہوئے نا کی ورڈ سر ان کا تھوڑا سا نا بریف کر دیجیے گا. سر وہ میرے کوسچن کلیئر کر دیں پلیز پہلے. جی جی بولیں. میں وہ یہ پوچھ رہا تھا یہ لیٹس سپوز یہ ہم نے بلو لارج کے سامنے یہ لکھے ہیں جو ابھی آپ نے لکھے ہیں. اس کے نیچے ہے میرے پاس لارج وائٹ ہے. اس کے نیچے ہے ریڈ میڈیم. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ کیا جس کے سامنے یہ لکھیں گے یہ اسی کی رینکنگ میں آئیں گے یا میرے سب کے اوپر یہ اپلائی ہو جائیں گے کی ورڈ؟ جی اسی کے اوپر ہوں گے. 1 منٹ ذرا ہولڈ کیجیے گا. کال ہے میری ایک. ہاں جی آپ بتائیں. اچھا یہ جو ہوتا ہے ہیلو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر آواز آ رہی ہے. میں جی سر وہی سر پوچھ آواز رہا آ رہی ہے. کہ ایک چائلڈ کے سامنے جو آپ نے سر لکھی ہے کی ورڈ کیا وہ اسی چائلڈ کو ہی وہ ہٹ کریں گے یا کیا میرے سارے چائلڈ کو وہ کافی ہیں یا ہر چائلڈ کے سامنے علیحدہ جی لکھ؟ جی بالکل. یہ ایک میں نے کہا تھا کہ ایک جو رو ہوتی ہے وہ آپ کی مکمل طور پر ایک وہ کرتی ہے آپ کی
ایک رو کو ایک ہی ویریشن کا، جیسے ایک احمد کے 4 بیٹے ہیں، اشرف، اسلم، ٹھیک ہے، علی، انور، تو جناب ان سب کے الگ الگ گھر ہیں. تو اب اگر چینی اور چائے کی جو پتی ہے وہ اسلم کے گھر ہے لیکن اشرف کے گھر نہیں ہے، اشرف کے گھر آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں سے چائے نہیں ملے گی، وہ کہیں گے یار تھوڑا وہ سامان ختم ہوا پڑا، ادھر چلتے ہیں بھائی اشرف کے گھر، ادھر سے پی کے آتے ہیں. اگر آپ کا وہ آپ کا مطلب فیملی فرینڈ یا مطلب کہہ لیں کہ اوپن رشتہ ہوگا، ورنہ ان کو وہاں سے وہ چائے اور چینی اور وہ پتی مانگنی پڑے گی ادھار. تو یہ بات سمجھ آئی ہے. تو ایک سیل میں ایک رو میں اگر ایک چیز کی ورڈ یوز ہوگا تو وہ استعمال ہوگا اور اس پر وہ پروڈکٹ رینک کرے گی. اگر رائٹ اشرف سر. کے گھر گوشت ہوگا، مٹن وہ لائے گا، گھر میں اس کے فریج میں پڑا ہوگا تو پکے گا اور وہ کھائیں گے. اب سمجھ آئیے؟ رائٹ سر. تو یہ کمپیوٹر سسٹم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا یہ 1 and 0 والی بات ہوتی ہے اس کی، کہ 1 مین آن ہوتا ہے اور 0 مین آف ہوتا ہے. رائٹ سر. مطلب آپ نے فرض کریں آپ وہی انور کی بات لیتے ہیں کہ آپ نے انور کا نام سیو کیا اور اس نے کہا کہ جناب وہ کریں کیا کہتے ہیں انو کے نام سے میں مشہور ہوں، آپ کو کہیں بندہ ملا، آپ نے اس نے کہا کہ انور نام ہے لیکن مجھے انو زیادہ وہ کرتے ہیں، تو آپ نے انور کے نام سے سیو کر لیا اس کا نمبر، لیکن آپ کے مائنڈ میں یہ تھا کہ وہ انو ہے اور انو کے نام سے میں نے سیو کیا تھا نمبر. اور آپ جب اس کا نمبر ملانا ہوگا، آپ نمبر ملانے کے لیے آپ کے مائنڈ میں انو ہے لیکن آپ نے سیو انور کیا تھا، آپ انو سرچ کرتے رہیں گے تو انو آپ کو ملے گا؟ نہیں ملے گا نا، کیونکہ نہیں ملے. آپ نے وہ سیو ہی نہیں کیا، آپ نے سیو کیا ہے انور. انور کے نام سے، جبکہ مائنڈ میں اٹکا ہوا ہے انو. تو وہ بات ہے جناب کہ جو چیز آپ سیو کریں گے وہی ملے گی. اور جب آپ کمپیوٹر کو جو چیز دیتے ہیں تو کمپیوٹر خود سے کچھ نہیں ہوتا، یہ دراصل ایک کیلکولیٹر ہے، ایک مشین ہے. جو چیز آپ اس کو دیتے ہیں بس وہ پھر ذرا جلدی سے حساب کتاب لگا کے آپ کو نکال کے دے دیتا ہے. تو جناب وہی بات ہے، جو کی ورڈز جس ویریشن میں یوز کریں گے تو وہی ویریشن آپ نے، یعنی یہ دیکھیں اب ایک بات اور اضافہ میں کر رہا ہوں، آپ نے اوپر سے نیچے چیزوں کو نہیں لکھنا، آپ نے لیفٹ سے رائٹ لکھنا ہے، یعنی سمجھ کچن، SKU ETC دین اس طرح. اسی لیے اسپیسیفک کی ورڈ یوزز کے 2-3 کالمز ہیں، آگے اس کے ٹارگٹ آئیڈینس کے 2-3 کالم ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی. اسپیسیفک یوزز دیکھیں جناب، ٹھیک ہے یہ ہیں. اور اس کے بعد اسی طرح سر ایک کوشچن اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ لیٹ سپوز بلو والے میں نے جو یوزر لکھا ہے وہ نیچے ریڈ والے میں بھی وہی یوزر لکھ سکتا ہوں، بالکل نیچے وہی والے میں بھی وہی یوزر لکھ سکتا ہوں. بالکل وہی لکھ سکتے. مطلب اوور آل آپ نے کی ورڈ سرچ کیے ہیں یا یوزز اچھے سرچ کیے ہیں، ٹارگٹ آئیڈینس سرچ کیے ہیں، جو وہ سب میں ایک ہی رو میں سب کو وہ اچھے اس والے ہیں تو یوز کیا جائے گا. اور اس کے بعد آصف بھائی آپ کا کیا کوشچن تھا، کیا کی ورڈز کیا تھے؟ سر میرا یہ کوشچن تھا کہ یہ جو پلاٹینم جو کی ورڈز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ تھا سر ایک چیز میں نے جو دیکھی جب میں امیزون کو سرچ کر رہا تھا تو میں نے کہیں بھی مطلب جس طرح ہم آپ علیحدہ ہمیں ہر ویریشن میں سائز لگایا تو اس میں مطلب اگر میں بلو ٹاول دیکھتا ہوں تو مجھے بلو کلر نظر آ جاتا ہے، مطلب یہ نظر نہیں آتا کہ یہ سمال ہے یا میڈیم ہے یا لارج ہے. مطلب علیحدہ سائڈ پہ تو رائٹ سائڈ پہ تو مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کلر دیز آر ویری، مطلب لکھنے میں آ رہا ہے، جی پڑھنے جی مطلب جی دیکھنے میں نظریں نہیں، تصویر میں نہیں مطلب ہوتا، ویریشن تصویر شو نہیں. جی پکچرز اچھا دیکھیں پکچرز ان کی آپ اوور آل ساری وہی سیم بھی لگا سکتے ہیں سائز وائز، بٹ ان کا وہ ہونا چاہیے. لیکن اچھی یا آپٹیمائز لسٹنگ کی وہی بات ہے کہ وہ چیز دکھائی بھی چھوٹے سائز میں جائے تو وہ اچھی لگے گی، لیکن وہ یوز ہو سکتی ہیں. مطلب میڈیم والی لارج والی یوز ہو سکتی ہے میڈیم میں یا میڈیم والی لارج میں، لیکن آپ کا جو سائز آگے لکھا ہوا ہو تو وہ ایگزیکٹ اینڈ پرفیکٹ ہونا چاہیے. اور ایک سر یہ میرا جنیرک کی ورڈز کا کوشچن تھا.
हाँ हाँ, ये था आपका कीवर्ड पे था, बिल्कुल ये होता है। अच्छा, जेनेरिक कीवर्ड दरअसल ये होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि मेन कीवर्ड की बात कर रहे होते हैं। लाइक आपका वेजिटेबल कटर एक मेन कीवर्ड है, सही है। कटर की दुनिया में, सब्जी कटर की दुनिया में वेजिटेबल कटर एक मेन कीवर्ड है, सही है। उसके बाद जो आपका है, ये इसलिए सर्च टर्म जेनेरिक कीवर्ड, तो ये इन्होंने दे दिया इसीलिए एक ही, क्योंकि ये मेन होना है हमारा। ये हम लिखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास हम जो बात कर रहे हैं ये है तो टॉवल की बात, लेकिन एग्जांपल यहाँ फिट बैठेगी वेजिटेबल कटर वाली। इसके बाद वो बात करता है प्लैटिनियम कीवर्ड्स की। तो ये कीवर्ड जो प्लैटिनियम कीवर्ड होते हैं, ये आपके हेल्पिंग कीवर्ड होते हैं, रिलेटिव कीवर्ड होते हैं, रिलेटिंग कीवर्ड होते हैं, या रिलेटेड कीवर्ड होते हैं, लाइक पीलर, डाइसर, स्लाइसर, ग्रेटर। अब समझ आई है। इसीलिए मेन कीवर्ड जेनेरिक कीवर्ड एक ही है, वेजिटेबल कटर का उन्होंने सेल दे दिया। जी इसके सर, अब बाद समझ आ रही है। उसके बाद जो है ये रिलेटेड कीवर्ड हैं, लाइक स्लाइसर, इसके बाद हम करते हैं डाइसर, इसके बाद हम करते हैं ग्रेटर, और इसके बाद हम करते हैं पीलर की बात। अब समझ आ गई इसकी? जी सर, जी, आपने सर्च टर्म में यूज़ करना है, प्लैटिनियम कीवर्ड्स में कीवर्ड देने हैं, और इसके बाद इसीलिए देखें एक रो में प्लैटिनियम कीवर्ड्स भी 4-5 हैं, सही है। 1 2 3 4 5, और ये 5 मतलब प्लैटिनियम के हैं। एक मेन कीवर्ड का है, फिर यूजेस के 3-4 हैं, और उसके बाद टारगेट आइडियंस है। तो इसी तरह आपके अच्छी खासी फीलिंग हो जाती है यहाँ पे, जो कि बचे हुए होते हैं, या आपने जो टारगेट आइडियंस वाला सीन डालना होता है, जो आपकी बुलेट्स में या उन चीज़ों, मतलब दरअसल आपने यहाँ अपने कीवर्ड पहले सर्च करने हैं, वो जब हम करेंगे। अच्छा, कीवर्ड की गेम आपको समझ तब आएगी हम ओवरऑल जब वहाँ से निकल के आ जाएंगे अपने कोर्स से। तो फिर हम इसको एक मरतबा फिर भी देखेंगे, एक दो लेक्चर में। तो ये जनाब कीवर्ड आप रिसर्च कर लेंगे। उसके बाद आपने उन कीवर्ड्स को जुमलों में इस्तेमाल करके, अभी हम आगे पढ़ेंगे ना, जो हमारा नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, तो उसमें वही चीज़ पढ़ेंगे हम। तो उसमें क्या होगा कि आप जनाब उन कीवर्ड्स को आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, और जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करना है कि जैसा कि वो था कि आपका मकसद भी हल हो जाए, आपकी खसूसियात, आपकी चीज़ें, आपकी प्रोडक्ट की डिटेल भी बयां हो जाए, और वो कीवर्ड भी अच्छे से इस्तेमाल हो जाएं। जैसा कि एक वो पुरानी बात थी कि एक बुढ़िया बीमार भी थी, और मतलब आखिरी स्टेज पर थी, और नाबीना भी थी, और उसके बेटे की शादी भी नहीं हुई थी। तो उसको फरिश्ते ने कहा, ऐसे एक बात बनी हुई है कि एक दुआ आप मांग लें तो वो एक दुआ आपकी कबूल हो जाएगी। तो उसने कहा कि मेरी दुआ ये है कि मैं अपनी आँखों से अपने पोतों को हज पर जाते हुए देखूं। सही है। उसमें उसकी आंखें भी आ गई, उसके पोते भी आ गए, पोते आए तो उसके बेटे की शादी भी हो गई, और वो हज पर भी चले गए। 4 बातें कवर हो गई हैं। तो इस एग्जाम्पल की समझ आई है। तो आपने उन कीवर्ड को यूज़ करना है, नंबर 1, और यहाँ हमने 2 बातें कवर करनी। दूसरी बात, वो उनको इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करना है कि वो हमारी खसूसियात या वो चीज़ें भी बयां हो जाएं। तो ठीक है जी, हम नेक्स्ट असाइनमेंट देखते हैं। अब इसको इन डिटेल देखा है, तो नेक्स्ट आपने खुद उसको देखते जाना है। जो कमी बेशी हो, आपको अपनी असाइनमेंट है पता होगा, तो आपने बताना है कि सर ये यहाँ से हुआ है, और ये यहाँ से ऐसे करना था मुझे। तो ये जनाब इतनी सी थी बात। बस ये है कि SKU हरगिज़ गलत नहीं बनाना, नंबर 1, और नंबर 2 जो है वो आपका नहीं बनना चाहिए गलत। टाइटल में कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें मेजर हैं। और फिर इसके बाद 2 चीज़ें आगे अगली जो हैं, डिस्क्रिप्शन है, और देन आपके जो इसको HTML में करना है, और जो आपका ड्रॉप बॉक्स वाला सीन है, ये 2 चीज़ें हैं बस। फिर उसके बाद बाकी चीज़ें वही फिलिंग वाली हैं, इतनी हैं, मेजर हैं। ये नहीं है कि उनका कोई वो नहीं है, काम नहीं है, लेकिन वो इतनी मुश्किल नहीं है या समझ बूझ वाली नहीं है। बस थोड़ा सा उनको
انالیٹیکل مائنڈ رکھتے ہوئے دیکھنا ہے. جیسے ہم نے بس بات وہی ہے کہ ایک رو کو لے کے چلنا ہے اور بڑے خیال سے لے کے چلنا ہے. تو جی جناب نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہ اسائنمنٹ، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جی اس کو ذرا اس کی ریڈنگ کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس میں کیا کچھ ہے. جی نگارش آپ کی ہے یہ؟ سر اسٹارٹ سے کریں. جی سٹارٹ سے لے کے آ رہا ہوں میں. جی جی میری ہے. یہ لیں جی. اچھا یہ آپ کی ہے اور سر صحیح مجھے ہے. وہ پتہ چل گیا کیسے فریز کرنے ہیں کالم. اوکے کیسے کرنے ہیں؟ اوپر ویو میں جائیں گے جہاں پہ ہوم انسرٹ پیج لے آؤٹ ہے، بالکل رائٹ پہ فرسٹ والا ویو پہ جائیں گے. ہوں، اب یہاں پہ ویو سے نیچے سائڈ پہ جی اور رائٹ سائڈ پہ آئیں اور فریز پینل لکھا ہوا ہے. جی یس جی. ہاں جی. تو اب کسی بھی رو پہ لے کر آئیں سب سے اوپر، جیسے اے ہے کالم جو اے ہے اس کے اوپر ایرو آیا. اب اس کو اسی جگہ سے جا کے فریز پینس میں جا کے اس کو فریز کر دیں گے. فریز پینس. اس کو سلیکٹ کر کے ہاں جی اس کو سلیکٹ کر کے اور اس کو کر دیں گے تو یہ فریز ہو جائے گا. کالم فریز ہو جائے گا. سر یہ وہاں پہ یوز ہوتے ہیں جیسے ایک سائڈ پہ نیم لکھے ہوئے ہیں، آگے ان کی ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہے تاکہ یہ نہ اڑے، باقی آگے پیچھے چیزیں ہوتی جائیں. سمجھ آ گئی ہے. اوکے اچھا اس کو اب دیکھیں آپ کریں یہاں سے سٹارٹ مومنٹ کچن سے، یہ 6 رو سے یہ والی نگارش. ہیلو آواز آ رہی ہے میری؟ سوری سر میں بول رہی تھی لیکن میں مائک نہیں کھولا ہوا تھا. گڈ ہو گیا جی، کیا بات ہے آپ. اچھا کریں ابھی دیکھا سٹارٹ میں اب. نے، میرا مائک کے بند تھا. جی ہوم اینڈ کچن اور سیلر SKU ہے NWA-001-large-red. برانڈ نیم ہے ناوا. ہلو. جی ٹھیک ہے. یہ این آپ نے کہاں سے لیا؟ WA یہ SKU کا تھوڑا سا سمجھا دیں. سر این برانڈ نیم ناوا اوکے ٹاول ہے اس لیے اس کا NWA لیا ہے. اچھا آپ نے کہا تھا نا اپنے نام سے رکھ لیں، تو صحیح ہے نگارش بھی صحیح ہے. بہت لمبا تھا تو اس لیے پھر نہیں وہ نہیں میں نے ٹھیک ہے. اپنا اور اپنے بیبی کے نام کے فرسٹ ورڈز رکھ لیے. اوکے اوکے اوکے. جی آگے کرتے ہیں اس کو. اور ایک غلطی سب سے پہلی اور سب سے آخری غلطی جو کی ہے آپ نے کہ آپ نے پیرنٹ والا نہیں بنایا. سر میں نے بنایا ہوا ہے. کہاں پہ؟ نیچے ہے؟ اوپر ہے. اچھا 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 یہ اوکے والا. اوکے اوکے. اچھا صحیح ہے. یہ یہاں سے ہو رہا ہے. اوکے ہو گیا. اوکے یہ ایک منٹ. صحیح اب نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم اس میں آپ نے ایک منٹ اس کا وہ چیک کر لیں ذرا، اس کا ٹائٹل کدھر ہے؟ سر یہ پروڈکٹ آپ نے نیم. مجھے لگتا ہے پہلی والی کھولی ہوئی ہے. میں نے جو دوبارہ بھیجی تھی وہ اس میں تھا. اچھا ناوا ٹاول ہاں جی اسی میں ہے. نہیں دوبارہ آپ نے کوئی بھیجی ہے؟ جی اوکے میں دیکھتا ہوں. اوکے
اچھا جی، دیکھتے ہیں اب کہ یہ بھی وہی ہے یا کوئی مختلف ہے. ہاں جی، اب نظر آ رہا ہے، ذرا اس کی کریں ریڈنگ. یہی ہے. اچھا اب دیکھیں اس جی جی کا. یہی ہے. اوکے، اچھا آپ کا جو پیرنٹ ہے، پیرنٹ پریمیم کوالٹی کاٹن ٹاول ریڈ میڈیم، بس یہ چیز ہے کہ آپ نے یہ والا جو ہے آپ کا، میں 1 منٹ، کاٹن صحیح ہے. پیرنٹ کو میٹیریل پہ آ کے روک دینا ہے، آگے نہیں جانا. اوکے، جی سر ٹھیک ہے. یہ آپ کا ایسے ہو گیا، یہ والا اضافی ہے، تو اس چیز کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. جی، اس کے بعد یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. اور اس کے بعد ہے جناب نووا 001 میڈیم ریڈ لارج ریڈ، اوکے ہو گیا. اور اس کے بعد آپ اس کی کریں ریڈنگ کریں، یہ جو آپ کا ہے کیا کہتے ہیں، ٹائٹل. ہاں جی، ٹائٹل کی ریڈنگ کریں ریڈ والے کی، اس کی. ناوا وی کیئر ٹاولز کمفی اینڈ الٹرا absorbent machine washable spa premium quality cotton towel red 22x12x32 inches. اوکے جی. تو اس کے بعد اس کا کریکٹر کاؤنٹ کتنا ہے؟ کریکٹر کاؤنٹ نہیں کیا میں نے، ابھی کر کے بتا دوں. جی کریں، اس کو کرتی رہیں، چلو بعد میں کر لینا، اگر کم ہو تو اس کو پھر تھوڑا سا دیکھ لینا ہے، ورڈ شرٹ ایڈ کر لینے. اچھا 150 to 200 تک آپ نے کہا تھا کہ جی ہونی جی، چاہیے. 120 to 150، 200 ویسے لمٹ ہوتی ہے. جیسا کہ میں اگزامپل ٹھیک ہے. دیتا ہوں کہ ایک گاڑی کا میٹر ہوتا ہے 240، ٹھیک ہے، کلو میٹر پر جی آر. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کا میٹر دیا ہوا ہے تو ہم اس کو اسی دیے گئے میٹر کی رفتار سے ہی دوڑائیں گے. یا ایک بائک ہے ٹھیک 120 کا ہوتا ہے تو ہم اس کو ہرگز 120 پر نہیں دوڑاتے، نہیں چلاتے، تو پاگل لگتا ہے وہ بندہ اور نقصان بھی ہوتا ہے. اسی طرح جب ہاں کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے، آپ اس کی زیادہ ڈیٹیل ہوتی ہے، آپ جانا پڑتا ہے اس میں اور جانا چاہیے، تو ہر پروڈکٹ میں نہیں جانا چاہیے. جس کی بات 120 130 140 150 میں کور ہوتی ہے اس کو کور کرو. 120 سے 150 تک کا اچھا سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی جناب، آپ نے آگے آئی ڈی دے دی، پروڈکٹ آئی ڈی یو پی سی. اچھا یو پی سی یہاں پر وہ کہتا ہے کہ آئی ڈی ٹائپ جہاں کہتا ہے نا، آئی ڈی ٹائپ میں آپ نے دینا ہے پروڈکٹ. ہمارے پاس مطلب یہ یو پی سی ہے، ٹھیک ہے، مطلب یو پی سی دینا ہے یہاں. آئی ڈی ٹائپ کون سی ہے ہماری؟ یو پی سی ہے. یہ چیز ہم نے ٹھیک صرف ہے. یہاں پر دینی ہے. اور یہ کوڈ آپ کا ڈل ہو گیا. اور وہ کہتا ہے پروڈکٹ آئی ڈی ہے کیا؟ تو وہ آئی ڈی دینی ہے ہم نے جو ہماری 12 ڈیجٹ ہوگی. اوکے، یہ چیز کرنی ہے. آئی ڈی ٹائپ میں اس کی ٹائپ بتانی ہے کہ کس ٹائپ کی آئی ڈی. ہم ایس این لگا لیں ہیں، یو پی سی ہے، آئی ایس بی این ہے، ای ٹی سی. یہ کلیئر ہو گیا. آئی ڈی میں جی سر. ڈائریکٹ وہ کہتے ہیں آئی ڈی، وہ کہتے ہیں نا اپنا آئی ڈی نمبر بتاؤ، تو یہ ہے جناب. اپنا اکاؤنٹ نمبر بتاؤ، تو یہ ہے جناب. وہ کہتے ہیں اکاؤنٹ ٹائپ کون سی ہے، کس چیز کا، جیز کیش ہے یا وہ ہے یا وہ ہے یا میزان ہے یا الفلاح ہے. تو یہ ٹائپ ہو گئی. اور جو اکاؤنٹ نمبر یا پروڈکٹ آئی ڈی کی بات ہوتی ہے ڈائریکٹ، تو وہ ڈائریکٹ ہم نے نمبر دینا ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ جی سر. اوکے جی. تو اس کے بعد آپ نے چلنا ہے نیکسٹ ہمارے پاس آپ کا یو پی سی آ گیا، ٹاول آ گیا، آئٹم ٹائپ کی ورڈ میں اسٹینڈرڈ پرائس بھی آ گئی، اور کوانٹٹی جو ہوگی وہ آپ نے دینی ہے. مین امیج یو آر ایل آ گیا. اور اس کے بعد آپ کے پاس ادر امیجز میں آ گئی بات. اور ہم اس کو کرتے ہیں کاپی. اور کاپی کرنے کے بعد ہم ڈالتے ہیں اس میں جناب یہاں پہ پیسٹ. اور یہ کون سا تھا؟ ریڈ ٹاول تھا آئی تھنک سو. سر یہ میرا نہیں کھلا، یہ ان کا ظفر بھائی کا کھلا ہوا آ گیا. نہیں، یہ ریڈ ٹاول پھر آ گیا آپ کا. یہ نووا جی والا ہے نا، ریڈ. نووا ہے، جی نووا. جی. نووا آپ کا ہی ہے نا ظفر بھائی؟ آپ کا ہے یہ دیکھیں نہیں ایس کے یو دے. نہیں میرا ہے ریڈ. ہاں جی، یہ آپ کا ہے. تو یہ جناب اس طرح ٹھیک ہے آپ کا، صحیح ہے. اس طرح امیجز چیک کرنی ہے. باقی پیرنٹ کیا کہتا ہے وہ یہاں پر کہتا ہے کہ پیرنٹ
پیرنٹیج اور چائلڈ کو الگ کریں. ٹھیک ہے, پیرنٹ چائلڈ آپ نے بتا دیا. پھر پیرنٹ ایس کے یو کی بات کرتا ہے. اچھا دیکھیں یہاں پر وہ بات کر رہا ہے پیرنٹ ایس کے یو دینا ہے ہم نے اوور آل پورے کالم میں. ویریشن کے سامنے بھی پیرنٹ ایس کے یو دینا ہے. سمجھ آئیے, ورنہ وہ کہتا پیرنٹ اور ہیش یا سپیس یا ہائفن ڈال کے وہ کہتا کہ پیرنٹ اور ویریشن ایس کے یو, تو پھر ہم اس کے سامنے ویریشن کے سامنے ویریشن لکھتے ہیں اور پیرنٹ کے سامنے پیرنٹ. یہاں ایک ہی بات کی ہے اس نے, پیرنٹ ایس کے یو, تو ہم نے سب کے سامنے پیرنٹ ایس کے یو لکھنا ہے. اوکے کلیئر؟ ہلو, یس سر, کلیئر ہے ہاں سر. اوکے جی. جی اس سر کے کلیئر بعد ہے. اور یہ جو آپ کے اسائنمنٹس ہیں ان کو آپ نے تھوڑا سا دوبارہ سیدھا کرنا ہے, جو غلطیاں ان کو پرفیکٹ کر کے لے کے آنا ہے. جی ٹھیک ہے سر. اچھا جی, اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ریلیشن شپ ٹائپ. ٹھیک ہے, آپ نے ویریشن لکھ دیا, گڈ ہو گیا. ایس کے یو والی آپ کی غلطی آ گئی. اور اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کالم از ویریشن تھیم. ویریشن تھیم ہمارے پاس ہے سائز اینڈ کلر, آپ نے لکھ دیا اور گڈ ہو گیا جی. اور اس کے بعد ہماری نیو وہ ہے لسٹنگ ہے, اپ ڈیٹ پہ آپ نے کلک کروا دیا, کر دیا, وہ بھی گڈ ہو گیا. اس کے بعد ڈسکرپشن ہے, آپ نے یہ کنورٹ کر دی, گڈ ہو گیا. اور اس کے بعد مینوفیکچرر جو ہے کون ہے اس کالم کو آپ چھوڑ دیں, اور مینوفیکچرر پارٹ نمبر میں بھلے آپ وہ ڈال دیں, ایس کے یو ڈال دیں. صحیح ہے, ایس کے یو ڈالنا ہے اسی کا, اسی ویریشن کا. اوکے کلیئر ہوئی جی بات؟ ٹھیک ہے سر. کیونکہ ہمیں وہ نہیں دیتا ہوتا. ماڈل نمبر کو چھوڑ دیں, اس کو چھوڑ دیں, ڈائریکٹ پھر آپ آئیں بلٹس پوائنٹ سر پہ. اس میں ایس کے یو پیرنٹ والا دینا ہے یا جس کا جو نہیں سا نہیں ایس کے نہیں یو نہیں, ویریشن جس کا جو ہے وہ دینا ہے. مینوفیکچرر پارٹ نمبر, سمجھ آئیے, اس میں ایس کے یو دینا دیتے ہیں جنرلی, اور دینا بھی وہی ہے جو جس کا جو ایس کے یو ہوگا. دین ہمارے پاس ہے بلیٹس پوائنٹ, اس کو ہم کریں گے سیٹ 1 2 3 4 5, اور بلیٹس پوائنٹ کے بعد ہمارے پاس ٹارگیٹ آئیڈینس آئیں گی, اس پر ہم وہ ڈالیں گے. صحیح ہے, اور اسپیسیفک یوزز کی ورڈز ہے ہمارے پاس, اس میں ہم نے وہی کرنا جیسے آپ نے ڈالے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ زبردست. اور ٹارگیٹ آئیڈینس میں جو ہے وہ کرنا ہے, ہاں یہ آگے ٹارگیٹ آئیڈینس والے پڑے ہیں تو ان کو وہ کر دینا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آگے جنیرک اور وہ ہیں پلاٹینیم کی ورڈز ہیں, تو ان میں ہم نے انٹری ڈالنی ہے. صحیح ہے. سر وہ میں نے اسی لیے نہیں ڈالی تھی کہ جب ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے تو پھر وہ ساتھ ساتھ کلیئر ہوں گے, تو پھر اس کو انٹر کرتے جائیں گے. بس وہی بات ہے کہ مطلب کہ جنیرک کی ورڈ میں وہ کی ورڈ ڈالنا ہے, جیسے ٹاول ہے. صحیح ہے, تو ٹاول مین کی ورڈ ہے اس کا, تو وہ ڈالیں گے جس پر سب سے زیادہ جی وہ ہوگی سرچ والیوم ہوگا, اور پلس میں مین کی ورڈ ہوگا وہ اس کا. پھر اس کے بعد فلاں ٹاول ای ٹی سی وہ پلاٹینیم میں ڈال دیں گے. صحیح ہے, کچن ٹاول یا باتھ ٹاول یا سیلون ٹاول, بیوٹی جی پارلر ٹھیک ہے. ٹاول, اس طرح کا وہ اس طرح کے کی ورڈز آپ ڈال دیں گے, کیونکہ اس کا مین کی ورڈ تو ٹاول ہی ہے. باقی جو ہے آگے پیچھے پریفکس سفکس لگانے سے بنیں گے تو وہ بنا دینے آپ نے. بس اتنی سی بات ہے, اور یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں تھیں ان کو آپ نے کرنا ہے کور اپ اور کلیئر اپ, تو انشاءاللہ سب اچھا ہوگا, بہتر ہو جائے گا. اوکے جی ٹھیک ہے سر. ہاں جی, باقی کوئی بات رہ گئی ہے تو بتا دیں. ظفر بھائی آپ کی چیک ہو گئی, اور باقی کس کی رہ گئی ہے؟ ٹھیک ہے, تو آصف بھائی دیکھ لینا ہے, آپ کی اگر بقائے میں ہے تو اس کو دیکھنا ہے, ایسے ہی تیار کرنا ہے, پھر اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیں گے, اور ان اسائنمنٹس کو بھی دیکھ لیں گے جو ان میں کمی بیشی تھی ان کو دوبارہ ہم دیکھیں گے, انشاءاللہ وہ کلیئر ہو جائے گی ہر چیز. سر وہ جو آپ نے کل پریکٹس کروائی تھی ہیلیم کی, وہ میں نے کی تھی, اور اسی طرح سے اس کو میں نے ڈیل کیے تھے جو اسپانسرڈ تھے, اور میں نے اس کو ویجیٹیبل کٹر کو سرچ کیا تھا. اوکے اچھا, کل جو ہم لوگ کو ایشو آ رہا تھا جو ساتھ ساتھ کر رہے تھے آپ کے ساتھ سرچ, کہ ان جو آپ سرچ کر رہے ہیں جو آپ کے پروڈکٹس آ رہے ہیں وہ سیم ان کے پروڈکٹس نہیں آ رہے, وہ اس وجہ سے بھی نہیں آتے کہ کروم پہ جب ہم لوگ کچھ سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہماری لوکیشن کے اکارڈنگ, اور جو چیزیں ہم نے زیادہ سرچ کی ہوتی ہیں اور جن میں ہمارا زیادہ انٹرسٹ ہوا ہوتا ہے, وہ پھر اس کو سارے کو ریلیٹ کر کے کروم ہمیں چیزیں دکھاتا ہے, تو بالکل, میں بھی اس وجہ سے سب کے ریزلٹ تھوڑے ڈفرینٹ تھے. یہ بھی ہوتا ہے, اور پھر فری والا جو ہے نا یہ جسٹ پریکٹس کے لیے ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی ہم کو پھر ہمیں جو ہے پرچیز کرنا پڑتا ہے اگر ہم پروفیشنلی کام کرنا چاہتے ہیں تو. صحیح ہے.
تو جی یہ ٹھیک چیز ہے. ہوتی ہے. تو جناب اچھا سر میں نے اس پہ ویجیٹیبل کٹر کیا تھا, جو ریویو کاؤنٹس آئے تھے وہ مطلب 82 بھی تھا, 658 بھی تھا, 1000 سے زیادہ نہیں تھے لیکن 400 سے بہت کم تھے. اس کے ریویو ریٹنگ اس کی ٹھیک تھی, 4.1 4.4 گڈ 4.5. ہے. پھر مطلب اس فیلڈ میں وہ ہے, گنجائش ہے, پاؤں رکھنے کی جگہ, اسپیس ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. اور صحیح ہے اس نا. میں کچھ جو برانڈس تھے وہ بار بار آ رہے تھے اس میں. اچھا اس میں پتہ ہے کیا, دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز یہ دیکھنی ہے کہ ایک برانڈ کی لسٹنگز ہیں, ڈیفرنٹ لسٹنگز ہیں, مطلب 3 4 پڑھی ہیں, 3 4 ویریشنز الگ الگ ہیں. تو اس کو آپ نے پھر برانڈ ڈومیننسی کلیئر کرنی ہے. اگر ایک برانڈ 3 4 بار آیا پڑا ہے اور اس کی ایک ہی لسٹنگ کبھی کبھی وہ شو ہو جاتی ہے, ایک ہی لسٹنگ 3 4 بار شو ہوتی ہے, سمجھ آ رہی ہے, مطلب اس کا اس میں تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ پہلی والی ہی اس کی لسٹنگ ہے؟ اس کو اوپن کر کے اس کی اس دیکھیں گے. کی اس کی جی اس کی پکچر سے, اس کے ریویوز, اس کی سیلز, اس کی پرائس, ہر چیز سیم ہوگی, سمجھ آئیے, پوری رو سیم ٹو سیم ہوگی, اوپر والی اور نیچے جی والی. تو جس ہے. سے ہمیں لگے گا کہ یہ وہ کاپی آ رہی ہے اس کی, تو ہم اس کو ایک کنسیڈر کریں گے لسٹنگ کو, اگر کوئی ڈبل آ جاتی ہے. تو اگر اس کی ویریشن چینج آ رہی ہیں لیکن ایک برانڈ 3 بار 4 بار آ رہا ہے, تو پھر اس کو برانڈ ڈومیننسی کلیئر کریں گے. اور اگر سر اس میں تھی سیم نا ایک لسٹ برانڈ کی, مطلب وہ 3 4 دفعہ تھا اور وہ ساری اس کی ویریشنز چینج تھی, چینج تھی, وہ ریٹنگز اور. ڈومیننسی تھی, وہ برانڈ ڈومیننسی تھی. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے جی, آج کے لیے اتنا ہی, اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اپنی نیکسٹ کلاس میں. اور اچھا سر کل نیکسٹ جو ہے جی نیکسٹ اسائنمنٹ کیا ہوگی سر؟ کل چھٹی ہے, تک پرسوں تک تیار کریں. جی بالکل, نیکسٹ اسائنمنٹ ایک تو آپ نے اس کو سیدھا کرنا ہے, اور دوسرا ایک ٹھیک ہے. کام کریں, آپ اسائنمنٹ بنا لیں اس پہ, کیا کہتے ہیں, آپ کو اب 2 چیزوں کی سمجھ آ گئی ہے نا, کہ جو ڈراپ باکس ہے اور HTML اور بلیٹس پوائنٹ کی, تو سمجھ آ گئی ہے نا. جی سر, اس کی سمجھ آ گئی. بس آ گئی ہے, تو ان کو آپ نے یوز نہیں کرنا, ان چیزوں کو, مطلب بھلے اس میں ویسے ہی کوئی وہ پوسٹ کر دیں, کیونکہ ان پہ ٹائم لگتا ہے. کوئی جسٹ اتنی سی پریکٹس کی بات ہے اس میں, کہ ایک تو آپ کو لنک کاپی کرنا آ جائے, دوسرا آپ بھولیں نہیں پیسٹ کرتے ہوئے, یلو میں بلو اور ریڈ میں وائٹ نہیں کرنا. بھلے آپ پکچرز نہ لگائیں, آپ SKU بنائیں, ٹائٹل بنائیں اچھے سے, صحیح ہے. اس کے بعد جو باقی والے کالمز ہیں, کی ورڈز والے, جینیرکس والے, ETC, پلیٹینیم والے, پرائس والے, کوانٹٹی والے, UPC, ID ٹائپ, ETC, ان کو فل کریں. صحیح ہے, سیدھا سیدھا, یعنی کالم فل کرنے والا کام کریں, نہ بلیٹس میں جائیں, نہ ڈسکرپشن میں جائیں, نہ ہی پکچرز میں جائیں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو جائیں, نہیں ہے تو آپ جو دوسرے کالمز ہیں شارٹ فارم والے, ان کو فل کریں, کیونکہ یہ اوکے سمجھنے والی بات تھی. اگر آپ کو آ گئی ہے تو بات ختم. اوکے. سر. اوکے سر. تو کل انشاءاللہ جو ہے جانا ہے میں نے ملتان, خالہ بیمار ہیں بہت شدید, ICU میں, دعا کرنی ہے ان کے لیے ایک تو, اور دوسرا جو ہے انشاءاللہ پھر پرسوں ملاقات ہوتی ہے, اور دیکھتے ہیں نیکسٹ چیزوں کو. تو اوکے جی, اللہ ٹھیک ہے سر, حافظ. اللہ انہیں صحت زندگی دے. آمین آمین. 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 اوکے سر, اللہ حافظ.